ایک موقع پر ایک شخص کو کفار مکہ نے بھیجا تھا، جاؤ محمد نے کتنی فوج جمع کی دیکھاؤ۔ عروہ بن مسعود ثقفی نام سے ایک شخص آیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معائنہ کرنے کے لیے، یہ حدیبیہ کے موقع پر یا اس سے آس پاس کے موقع پر۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں اذان ہو چکی ہے، لوگ جوک در جوک مسجد کی طرف آ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی یہ کہتا ہے، یہ کون ہے؟ کافروں کی طرف سے آیا ہوا ایک قاصد، حالات دیکھنے کے لیے۔ کہتا ہے میں دور کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا، کیوں یہ شہد کے چھتے پر جس طرح سے مکھیاں جمع ہوتی ہیں ایسے کیوں یہاں پر جمگھٹا لگا ہے؟ تو دور سے دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں اور صحابہ آس پاس، کوئی اپنا دامن پھیلائے اور کوئی اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے ہوئے کھڑے ہیں کہ نبی اگر کلی بھی کرتے تو زمین پر پانی نہیں گرتا، کسی صحابی کے دامن پہ گرتا، وہ سب لے لیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے گھرا ہوا پانی صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، اپنے چہرے پر لگا لیتے، اپنے جسموں پر لگا لیتے، زبان سے اسے چاٹ لیا کرتے تھے۔ یہ منظر اس نے دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا بات کرنے کے لیے، میں مکہ والوں کی طرف سے قاصد بن کر کے آیا ہوں، اے محمد تم سے کچھ بات کرنی۔ حضرت ابوبکر صدیق سامنے آ گئے، کہاں بات کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے کرتے اس نے حضور کی داڑھی مبارک کو ہلانا شروع کیا، ہاتھ لگانے لگا، اور بات کرتے کرتے بار بار حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ چلا جاتا، اے محمد تم نے ایسا کیا ایسا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو برداشت نہیں ہوا، اس کا ہاتھ پکڑا اور مروڑ دیا اور کہا جا تیرے خداؤں کی، اور ایک سخت جملہ کہا، لات و منات کی فرض کو تو چوستا رہ جا، یہاں پر تیرا کوئی کام نہیں، اور یاد رکھنا یہ آخری چانس ہے، دوبارہ ہاتھ اٹھا کر کے گفتگو کیا تو دونوں ہاتھ مونڈے سے کاٹ دوں گا، اور کٹے ہاتھوں کے ساتھ تو مکہ واپس جائے گا۔ ڈر کر خاموش ہو گیا، پھر دوبارہ وہ ہاتھ اٹھائے بغیر گفتگو کیا، مکہ واپس جا کر کے کہا اے لوگوں، یا پھر یہ ایران کا قاصد تھا تو اس نے وہاں جا کر کے کہا کہ اے لوگوں محمد سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو۔ کہا کیوں؟ بہت سامان جنگ ہے ان کے پاس۔ کہا سامان جنگ نہیں، ایسے دیوانے بنائے ہیں کہ وہ وضو کا قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، ان کی داڑھی کی طرف ہاتھ کوئی بڑھائے تو وہ ہاتھ کاٹنے کی بات کرتے ہیں، تو پھر ان کے جسم سے خون نکلے تو وہ کہاں برداشت کریں گے؟ تو کفار مکہ بھی، قیصر و کسریٰ بھی اس وقت اس بات کا اقرار کر چکے تھے، ان کے لیے اگر کوئی سخت چیز تھی تو یہی صحابہ کی محبت۔ محمد کے بارے میں اگر ہم انگلی بھی اٹھائیں تو یہ چھوڑیں گے نہیں ہمیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جملہ بھی کہے تو یہ تو اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، آ جاتے ہیں میدانوں میں اور ایسے جوش و ولولے سے داخل ہوتے ہیں کہ کفار مکہ ہوں یا ایران کی فوجیں ہوں، سب فوجوں میں زلزلہ آ جاتا ہے صحابہ کو دیکھ کر ہی۔ میرے عزیزو، ان صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ بولنا ہے ہمیں بول لو، مارنا ہے ہمیں مار لو، لیکن خبردار حضور کی طرف انگلی نہ اٹھانا۔